سبا، فاتر۔ یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توأم ہیں۔ دونوں میں انذار و بشارت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی دعوت دی گئی اور اس کی توحید کا اس بات کیا گیا ہے۔ چنانچہ دونوں کا موضوع ایک ہی ہے۔ پہلی سورہ میں البتہ تاریخی استدلال اور دوسری میں ملائکہ کی الوہیت کے ابطال کا پہلو نمایاں ہے۔ انہیں الحمدللہ سے شروع کر کے ان کے اس تعلق کی طرف قرآن نے خود اشارہ کر دیا ہے۔ دونوں صورتوں میں خطاب قریش سے ہے اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ ام القریٰ مکہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ انذار عام میں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ شکر کا سزاوار وہی اللہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی حمد ہوگی، اور وہی حکیم و خبیر ہے۔ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، وہ اس کو جانتا ہے، اور وہی غفور و رحیم ہے۔ تمہارے منکرین کہتے ہیں کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی۔ کہہ دو کیوں نہیں؟ میرے اس پروردگار کی قسم جو ہر غیب کا جاننے والا ہے، وہ تم پر ضرور آئے گی۔ اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے چھوٹی نہ بڑی، بلکہ ایک کھلی کتاب میں لکھ دی گئی ہے، اس لیے کہ وہ ان لوگوں کو صلہ دے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں۔ وہی ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے، اور جو ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی کوشش میں سرگرم ہیں، وہی ہیں جن کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے۔ اس کے برخلاف جن کو علم عطا ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، اور وہ خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس کے منکرین البتہ تمہارا مذاق اڑاتے اور کہتے ہیں کہ لوگو، کیا ہم تمہیں ایک ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو اثر نو پیدا کیے جاؤ گے؟ یہ خدا پر جھوٹ باندھ لایا ہے، یا اس کو کسی طرح کا جنون ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ تو کیا انہوں نے اپنے آگے اور پیچھے جو آسمان اور زمین ہیں ان کی طرف نہیں دیکھا؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو اسی زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر اس بندے کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے جو متوجہ ہونے والا ہو۔ خدا کے بندو، یہی نشانیاں ان سرگزشتوں میں بھی ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے خاص فضل عطا فرمایا تھا۔ ہم نے حکم دیا تھا کہ پہاڑوں، تم بھی اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاؤ، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو بھی دیا تھا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا تھا کہ پوری اور کشادہ ڈھیلی ڈھیلی زرہیں بناؤ، اور ان کی بناوٹ میں بھی پورے تناسب کو ملحوظ رکھو، اور تم سب اچھا عمل کرو۔ اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے میں دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا۔ اس کے جہازوں کو لے کر ہوا کا جانا بھی مہینے بھر کا ہوتا تھا اور آنا بھی مہینے بھر کا ہوتا تھا، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور ایسے جنات بھی مسخر کر دیے تھے جو اس کے پروردگار کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، اور فرما دیا تھا کہ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرے گا اسے ہم آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ اس کے لیے جو وہ چاہتا تھا بناتے تھے، محرابیں، مجسمے، بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور پہاڑ جیسی چولہوں پر جمی ہوئی دیگیں۔ داؤد کے گھر والوں، اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ
کہ میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہوتے ہیں۔ یہی جنات ہیں جنہیں تم عالم الغیب سمجھ کر خدا کے شریک ٹھہراتے ہو، یہ سلیمان کی غلامی کرتے رہے۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ نافذ کیا تو ان کو زمین کے کیڑے ہی نے اس کی موت کا پتہ دیا جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ چنانچہ سلیمان جب گر پڑا تب جنوں کی حقیقت خود ان پر بھی کھل گئی کہ اگر وہ غیب جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ قریش کے لوگوں، سبا نے بھی وہی کیا تھا جو تم کر رہے ہو۔ درا حالی کے اہل سبا کے لیے ان کے مسکن ہی میں بہت بڑی نشانی تھی، دائیں بائیں باغوں کی دو قطاریں۔ یہ سب زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ اپنے پروردگار کی بخشی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کے شکر گزار رہو۔ زمین زرخیز و شاداب اور پروردگار بخشش فرمانے والا۔ پھر بھی انہوں نے سرتابی کی تو بالآخر ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا اور ان کے باغوں کو ان کے لیے دو ایسے باغوں میں بدل دیا جن میں بدمزہ پھل اور جھاؤ کے درخت اور بیری کی کچھ تھوڑی سی جھاڑیاں تھیں۔ یہ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ انہیں دیا، اور ایسا بدلہ ہم ناشکروں ہی کو دیا کرتے ہیں۔ ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جہاں ہم نے برکتیں رکھی تھیں ایسی بستیاں آباد کیں جو سامنے راستے پر تھیں، اور ان کے اندر ان کے لیے سفر کی منزلیں ٹھہرا دیں کہ ان میں دن رات بے خوف و خطر سفر کرو۔ مگر انہوں نے جو رویہ اختیار کیا تو گویا زبان حال سے کہہ دیا کہ پروردگار ہماری منزلوں کو دور دور کر دے، اور اس طرح اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے بالآخر انہیں افسانہ بنا دیا اور ان کو بالکل تتر بتر کر ڈالا۔ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہو۔ اس میں کیا شبہ ہے کہ ان پر ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا تو وہ اسی کے راستے پر چلے، ایمان والوں کے ایک گروہ قلیل کے سوا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابلیس کو ان پر کوئی اختیار نہیں تھا۔ ہم نے یہ مہلت اس کو دی تو صرف اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے الگ معلوم کر لیں جو اس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور تیرا پروردگار اے پیغمبر ہر چیز پر نگران ہے۔ ان سے کہو کہ ذرا بلاؤ انہیں جن کو تم نے خدا کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے، وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر اختیار رکھتے ہیں نہ زمین میں، اور نہ ان دونوں کے بنانے میں ان کا کوئی ساجھا ہے، اور نہ اس کائنات کا نظم چلانے کے لیے ان میں سے کوئی خدا کا مددگار ہے۔ اس کے حضور کوئی شفاعت کام نہیں آتی الا یہ کہ وہ خود کسی کے لیے اس کی اجازت دے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو تمہارے یہی معبود ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم فرمایا؟ وہ جواب دیں گے کہ حق ارشاد ہوا اور وہ عالی مقام ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ ان سے پوچھو تمہیں زمین اور آسمانوں سے کون روزی بہم پہنچاتا ہے؟ کہو اللہ۔ اب ہم میں اور تم میں کوئی ایک ہدایت پر ہے یا کھلی ہوئی گمراہی میں، اس کا فیصلہ خدا ہی کے سپرد ہے۔ ان سے کہو نہ ہمارے کسی جرم کی تم سے کوئی پرسش ہونی ہے، اور نہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ کہو ہمارا پروردگار ہم سب کو ایک دن اپنی عدالت کے لیے جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان بالکل انصاف کے مطابق فیصلہ کر دے گا۔ وہی بہت بڑا فیصلہ کرنے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح جنہیں تم نے شریک بنا کر خدا سے ملا رکھا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ وہی اللہ عزیز و حکیم ہے۔ یہ نہیں سنتے تو ہم دوسروں کو مخاطب بنا لیں گے۔ ہم نے اے پیغمبر تم کو جو بھیجا ہے تو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن لوگوں پر افسوس ہے کہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو عذاب کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا جس کی دھمکی سنا رہے ہو؟ انہیں بتا دو کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس سے نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹو گے نہ آگے بڑھو گے۔
یہ منکرین کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو کبھی نہ مانیں گے اور نہ اس کو جس کی یہ آگے خبر دے رہا ہے۔ اور اگر تم دیکھتے جب یہ ظالم اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہوں گے اس طرح کہ ان میں سے ایک دوسرے پر بات ڈال رہا ہوگا، پھر تم دیکھتے کہ یہ کس انجام کو پہنچے ہیں۔ جو لوگ دبا کر رکھے گئے تھے اس وقت وہ اپنے متکبرین سے کہیں گے کہ اگر تم لوگ نہ ہوتے تو پیغمبر کی بعثت کے بعد حق اس قدر واضح ہو گیا تھا کہ ہم ایمان لے آئے ہوتے۔ اس کے جواب میں متکبرین انہیں جو دبا کر رکھے گئے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آ گئی تھی؟ ہرگز نہیں، بلکہ تم خود ہی مجرم ہو۔ دبے ہوئے لوگ متکبرین کو جواب دیں گے بلکہ تمہاری دن رات کی چالیں تھیں جو یہاں تک لے آئی ہیں، جبکہ تم ہمیں سمجھاتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کے شریک ٹھہرائیں۔ پھر جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو دلوں میں پچھتائیں گے، مگر اس وقت پچھتانے سے کیا حاصل؟ ہم ان منکروں کے گلوں میں طوق ڈال دیں گے، یہ وہی بدلہ پائیں گے جو کرتے رہے تھے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پیغمبر، ہم نے جس بستی میں بھی کوئی خبردار کرنے والا بھیجا ہے اس کے اغنیا نے یہی کہا کہ جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانیں گے، اور کہا کہ ہم مال و اولاد میں تم سے بڑھ کر ہیں اور ہم پر کوئی عذاب بھی آنے والا نہیں ہے۔ ان سے کہو حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار ہی جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ خدا کے بندو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد وہ چیز نہیں ہے جو تم کو ہمارا مقرب بنا دے، البتہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی ہیں کہ جن کے لیے ان کے عمل کا کئی گنا صلہ ہے، اور وہ بالا خانوں میں اطمینان سے بیٹھے ہوں گے۔ اور جو نیچا دکھانے کے لیے ہماری آیتوں کے جھٹلانے میں سرگرم ہیں وہ پکڑے ہوئے عذاب میں داخل کیے جائیں گے۔ کہہ دو میرا پروردگار ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس کی راہ میں جو چیز بھی تم خرچ کرو گے وہ اس کا بدلہ دے گا، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس دن کو یاد رکھو جس دن وہ سب کو اکٹھا کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی پرستش کرتے رہے ہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ تو پاک ہے، ان کے مقابل میں تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ یہ در حقیقت ہماری نہیں بلکہ جنوں کی پرستش کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ سو تم نے دیکھ لیا کہ آج تم میں سے کوئی نہ ایک دوسرے کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ ہم ان ظالموں سے کہیں گے کہ اب اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جس کو جھٹلاتے رہے ہو۔ ان پر افسوس، انہیں جب ہماری کھلی ہوئی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو محض ایک شخص ہے جو چاہتا ہے کہ تم کو ان چیزوں سے روک دے جنہیں تمہارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن بس ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا۔ ہرگز نہیں، یہ قطعی حق ہے۔ اور ان منکروں نے اس حق کے بارے میں جب وہ ان کے پاس آ گیا تو کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، ہم نے ان کو کتابیں نہیں دی تھیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں جس طرح بنی اسرائیل کو دیں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی خبردار کرنے والا بھیجا تھا۔ ان پر افسوس، اس پر بھی یہ ناقدری کر رہے ہیں۔ ان سے اگلوں نے بھی اسی طرح جھٹلا دیا تھا، اور یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے ان کو دیا تھا، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسی تھی میری پھٹکار۔ ان سے کہو میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، یہ کہ خدا را تم دو دو ایک ایک کر کے اٹھو، پھر غور کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو ایک عذاب شدید سے پہلے تمہیں خبردار کرنے والا ہے۔ ان سے کہو میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تمہارے ہی لیے مانگا ہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے،
اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہہ دو میرا پروردگار حق کو لازماً باطل پر مارے گا، وہ سب بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور اسے مٹنا ہی تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ باطل نہ ابتدا کرتا ہے نہ اعادہ۔ کہہ دو کہ اگر میں گمراہی پر ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھی پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کی بدولت ہے جو میرا پروردگار میری طرف بھیج رہا ہے۔ مجھے اب جو کچھ کہنا ہے اسی سے کہوں گا، اس میں شبہ نہیں کہ وہ سننے والا بھی ہے اور قریب بھی ہے۔ اگر تم دیکھ پاتے تو ان کی بے بسی دیکھتے اے پیغمبر، جب یہ گھبرائے ہوئے پھریں گے پھر کہیں بھاگ نہ سکیں گے، بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت بول اٹھیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں جس پر ایمان کا مطالبہ ہم سے کیا گیا تھا، پر اتنی دور سے اب وہ ایمان کہاں ان کے ہاتھ آئے گا؟ اس سے پہلے یہ اس کا انکار کر چکے اور دور ہی سے اٹکل کے تیر تکے چلاتے رہے۔ ان کے اور ان کی آرزوؤں کے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی، جیسا اس سے پہلے ان کے ہم مشربوں کے ساتھ کیا گیا، اس لیے کہ وہ بھی اسی طرح الجھا دینے والے شک میں پڑے رہے تھے۔